بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 5، ویلاگ نمبر 539، پیج 578۔ اور ناظرین یہ چل رہا ہے فتح مکہ کے بعد کے سرایہ اور اموال کی روانگی، تحصیلداران زکوٰۃ سرایہ سرینہ عیینہ بن حسن فزاری، اور یہ اس کا آخری حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ اس آس پر، اس امید پر کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا۔ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ایپیسوڈ نمبر 5، ویلاگ نمبر 539، پیج 578۔ اور ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے فتح مکہ کے بعد کے سرایہ اور اموال کی روانگی، ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابہ کی طرح ادا کرے کوئی۔ ایک خدا ہی تو ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی اسلام لو، سلامت رہو گے۔ میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ میں نے کہا آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا ایسا نہیں کہ تم مذہباً کوسی ہو؟ کوسی مذہب عیسائی اور سابی مذہب کے درمیان ایک تیسرا مذہب ہے کہ تم مذہباً کوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روح سے حلال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے سرنگوں ہو جانا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا عدی تم نے حیرت دیکھا ہے، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت
ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا، اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اسی روایت کے آخر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں۔ اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے، اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہے ہمارا غزوہ تبوک، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ کہاں مدح ذات گرامی، کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کہاں مدح ذات گرامی، کہاں مدح ذات گرامی، کہاں مدح ذات گرامی، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا موسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر اعتصابی، کبھی دشمنوں سے شیریں کلامی، اطاعت پہ اصرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں، اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی۔